رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کے گلدستہ کرنے کے بعد مالک کائنات مالک المسل بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واجب التعظیم میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیتا ہے، اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اپنا رابطہ قائم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کے جو بولتا ہے اس کی زبان میں خدا بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے بازو بن جاتا ہوں. فرمایا کہ بظاہر وہ ایک عام انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ میری رضا کے لیے کرتا ہے، وہ میرے حکم کے مطابق کرتا ہے. جس طرح میں حکم دیتا ہوں وہ اسی طرح وہ عمل کرتا ہے، وہی کام کرتا ہے. جناب والا، اب دیکھیے کہ اللہ والے جو اللہ کے ساتھ جن کا رابطہ جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت اور مقام اور مرتبہ کی طرح عطا فرماتا ہے. جناب والا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار گورنوار میں بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا. آپ کے مجمع کے اندر جن بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے چرندے سب تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس میرے پاس لے کر آئے گا. ادھر سے ملکہ بلقیس جو تھی وہ تیاری کر آ رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے. ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا. اور وہ تخت کوئی عام تخت نہیں، ہیرے جواہرات سے لادا ہوا اور بڑا خوبصورت تخت
اور فرمایا کہ ایک کمرہ، پھر دوسرا کمرہ، پھر تیسرا کمرہ، پھر چوتھا کمرہ، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتویں کمرے کے اندر وہ تخت تھا، اور فرمایا کہ ہر کمرے کو علیحدہ تالا لگا ہوا تھا، ہر کمرے کو علیحدہ تالا لگا ہوا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو تخت لے کر آئے گا؟ اتنا عرصہ دور، مہینوں کا سفر ہے اور اتنا لمبا سفر، اور فرمایا کہ کون تخت لے آئے گا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا اللہ والوں کو طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں طاقت نہیں ہے؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آصف برقیہ بیٹھا ہوا ہو، حضرت سلیمان حکم دے تخت لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنا دور سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اور کون لے آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کوئی لا سکتا ہے؟ جن کھڑا ہوا، عرض کرتا بڑا جن ہوا، کالا فرائض تو عرض کرتا ہے فرائض جن بڑا، جنوں کو بڑا ناز تھا، اس پہ بڑا ناز تھا بھئی ہمارا یہ جو سب سے بڑا جن ہے، بڑا طاقت والا ہے، بڑا قوت والا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ عرض کرتا ہے جناب والا آپ کی جو یہ محفل ہے یہ برخاست ختم ہونے سے پہلے، یعنی برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹھ جا، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ جناب والا بیٹھ گئے۔ ایک بابا بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اٹھی بڑی مشکل سے رہے تھے، کانپ رہے تھے، جب اٹھ رہے تھے کانپ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے۔ جب اٹھے تو جن دیکھنے لگ گئے کہ یہ بابا کیوں کھڑا ہو رہا ہے، تو کھڑا ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاں بتانا کیسے، کیا بات ہے؟ کہا حضور اگر آپ حکم دیں تو میں تخت کو لے آؤں، میں تخت کو لے آؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی دیر لگے گی؟ عرض کرتے ہیں کہ جناب والا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے، یار کتنی دیر لگتی ہے آنکھ جھپکنے سے؟ اور فرمایا کہ آپ آنکھ جھپکے اور تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے بندے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آصف برقیہ ہے، اسے تورات کا علم تھا۔ جناب والا جسے تورات کا علم ہو اسے اللہ اتنی طاقت دیتا ہے، اور جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو، اور جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو، پورا قرآن ہو، یار ایک صحیفہ ہو، اور اس کی طاقت اتنی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ سکتا ہے، سالوں میل دور سفر، مہینوں کا سفر ہو، اور 7 کمروں میں بند تخت ہو، اور وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ والے جو ہیں اگر وہ چاہیں تو ہماری قسمت بھی بدل سکتے ہیں۔ جناب والا آپ نے فرمایا کہ ہاں اتنی دیر میں کون لا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں لا سکتا ہوں۔ جناب والا ادھر سے آوازیں لگنے لگی کہ بلقیس آ گئی ہے۔ جناب والا ادھر سے حضرت آصف برقیہ نے عرض کہ حضور تخت بھی حاضر ہے۔ آنکھ ہی نہیں جھپکی اور تخت حاضر ہو گیا۔ جناب والا بلقیس پہ جب آئی نا آپ کی بارگاہ میں، دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اتنے میں نے 2 یا 3 مہینے لگائے ہیں اور یہاں پہنچی ہوں، اور یہ تخت میرا پہلے آیا پڑا ہے۔ تو اس کے دماغ میں کچھ سوال تھے، وہ سوال لے کر آئی تھی کہ جناب والا جو اللہ والے ہیں ان کا صرف ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ تخت کو بڑا سنبھال کے رکھا کہ میرے تخت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا میرے بغیر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تخت دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تو سوال لے کر آئی تھی نا کہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، فرمایا کہ مہینوں دور تیرا تخت ہے، تیری تو خیال یہ تھا کہ تیرا تخت کوئی تیرے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا میرا آصف برقیہ ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو ہاتھ بھی لگایا ہے اور اٹھا کر یہاں بھی رکھا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جناب والا اللہ والوں کی جب بندے کو نسبت ہو جاتی ہے جناب والا، پھر اللہ والے اب ان کو ایسا ایک مقام دیتے ہیں۔ آئیے جناب والا توجہ فرمائیں، حضرت صابل کلیر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں۔ آج اللہ والوں کا ذکر کرنا ہے کیونکہ یہ مہینہ اللہ والوں کا چل رہا ہے، سفر مقرر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت صابل کلیر
آپ کی والدہ آپ کو نا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب آپ کو نشو نما کرنے والا تھا کوئی نہیں، تو آپ کی والدہ نے آپ کو پکڑا اور آپ کے اپنے بھائی کے پاس چھوڑ گئی اور میں کہ آپ اسے پڑھائیں بھی صحیح اور اسے ایک اچھا اور قابل ایک علامہ بنا دے، اچھا اور قابل مولوی بنا دے۔ ٹھیک ہے، بابا فرید نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ فرمایا بیٹا تیرے ذمہ ہے کہ تو نے لنگر چلانا ہے، تیرے ذمہ کیا ہے؟ تو نے لنگر چلانا ہے۔ جناب والا لنگر چلاتے رہے، عرصہ گزرتا گیا، کافی عرصے بعد گزرنے کے بعد آپ کی والدہ آئی، آ کر دیکھا حضرت صابر کریل کی نا جو جسم کی ہڈیاں نہ نکلی ہوئی تھی، عجیب لگ رہے تھے، تو آ کر نہ اپنے بھائی کے پاس آئی، کہا کہ یہ کیا ہے، آپ اتنے موٹے تازے ہو اور میرے بیٹے کے حال کیا کرتے ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، کہا بیٹا تم لنگر نہیں کھاتے؟ عرض کرتے ہیں کہ جناب والا آپ نے حکم دیا تھا لنگر چلانا ہے، یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ لنگر کھانا بھی ہے، لنگر کھانا بھی ہے۔ جناب والا آپ نے فرمایا کہ چلو بیٹا تم پہلے اپنا لنگر نکال کر رکھ لیا کرو، پھر باقیوں کو چلایا کرو۔ ٹھیک ہے جناب، والدہ چلی گئی، لنگر چلتا رہا، عرصہ گزرنے کے بعد پھر والدہ آئی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، پھر دیکھی پھر حالت وہی۔ بابا فرید نے بلایا کہ بیٹا تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم لنگر نکال کر تو کھاتا نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں جناب والا آپ نے فرمایا تھا نکال کر رکھنے کا، آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کھانا بھی ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کھانا بھی ہے۔ جناب والا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا اور سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد ولایت پہ فیض فرما دیا، اسے ولایت عطا فرما دی اور ولی بنا دیا۔ جناب والا پھر کافی عرصے بعد گزرنے کے بعد آپ اپنے ماموں جان کے پاس رہتے رہے، تو آپ کی بہن آئی، کہا کہ بھائی جان اس طرح کرو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دو، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، یہ بڑی قابل غور باتیں کر رہا ہوں میں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نا بڑا یہ ماحول چلا ہوا ہے کہ کوئی بہن غریب ہو یا بھائی غریب ہو تو اب رشتہ نہیں دیتے۔ ذرا سنیے گا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کی بہن آئی، کہا کہ بھائی جان مجھے نا اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ بابا فرید نے فرمایا کہ جس مسند پہ جس درجے پہ اب صابل کلیئر پہنچ گئے، یہ شادی کے اب قابل نہیں رہا، جس درجے پہ اللہ کے ساتھ اس کی اتنی لو لگ گئی ہے کہ اب یہ شادی کے قابل نہیں رہا۔ کہا کہ بھائی جان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غریب ہوں اس لیے آپ رشتہ نہیں دے رہے؟ بابا فرید نے فرمایا کہ نہیں بہن، میں غربت آپ کی دیکھ کر نہیں انکار کر رہا، میں آپ کے بیٹے کی حالت دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں مجھے رشتہ دے۔ جناب والا بابا فرید نے فرمایا کہ بہن تیری خاطر میں اپنی ایک بیٹی قربان کرتا ہوں، جناب والا اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صابر کلیئر سے کروایا۔ اب جو اگلی باتیں نا بڑی قابل غور ہے۔ پہلی رات ہی ہر عورت کی، ہر بچی کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہیں۔ پہلی رات حضرت صابر کلیئر نے اس مصلی بچھایا، عبادت شروع کر دی، دوسرے کمرے میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے۔ اب بچی بیٹھی ہوئی ہے، کافی دیر گزرنے کے بعد بچی اٹھی اور دروازے پہ دستک دی، تو پوچھا کون؟ دروازہ بچی نے کھولا، کہا کہ میں تیری بیوی ہوں۔ تو حضرت صابر کلیئر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی بھی کوئی بیوی ہوتی ہے؟ اس درجے پر فیض ہو گئے تھے حضرت صابر کلیئر، اس درجے پر فیض، کہا کہ اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے، اور ایسے نظر اٹھا کر دیکھی، جلا کر راکھ کر دیا۔ جناب والا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا وہ جو جلے ہوئے راکھ تھی اٹھایا، اسے دفن کیا، اور فرمایا کہ چلا جائے یہاں سے، اب مجھے نظر نہیں ہے، ناراض ہو گئے۔ جناب والا ادھر سے غصے ہو کر نکلے، جا کر ایک درخت سامنے کھڑا تھا، درخت کے اندر ایسے ہاتھ مارا اور اپنا ہاتھ، آپ کا ہاتھ اندر چلا گیا، اتنے جلال اور غصے والے تھے، اندر چلا گیا۔ جناب والا وہیں کھڑے رہے۔ کافی عرصہ بعد نا ایک جگہ ولی کی ضرورت تھی، کتب کی ضرورت تھی، تو کچھ لوگ آئے کہ جناب والا ہمیں کتب عطا فرمائے۔
بابا فرید نے اپنے مرید کو فرمایا کہ آپ جاؤ صابل کلیر فلاں جگہ بیٹھا ہوگا، اسے بلا کر لاؤ اور اسے بھیجتے ہیں، وہاں کتبت کا درجہ اسے دیتے ہیں۔ تو وہ جب نکلنے لگا نا تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ یہاں سے جب گئے تھے نا، ناراض ہو کر گئے تھے، غصے ہو کر گئے تھے، ایسے جا کر اسے بلانا نہیں ہے، سب سے پہلے اس کے سامنے قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کے بعد اسے کہنا کہ تمہیں میں یاد کر رہا ہوں۔ جناب والا آپ گئے وہاں، آپ کے مرید پہنچا، قرآن کی تلاوت سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ سورہ یاسین کی تلاوت شروع جب کی نا کرتے کرتے تو آپ کا جو غصہ تھا ٹھنڈا ہوتا گیا۔ ہاتھ جب باہر نکالا نا، فرمایا کہ اتنا ہاتھ بابا فرید کے بھانجے کا صابل کلیر کا اندر تھا، لیکن جب باہر نکالا بالکل سلامت تھا۔ یہ کوئی رسم باتیں نہیں کر رہا میں، ذکر اولیاء شان اولیاء کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب والا آپ کہا کہ ہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بابا فرید تمہیں یاد کر رہے ہیں، آپ کے ماموں جان یاد کر رہے ہیں۔ آپ وہاں گئے، آپ کی جو طبیعت تھی نا، آپ کی طبیعت بڑی سادہ تھی، آپ یہ ٹیشن مشن والے کپڑے نہیں پہنتے تھے، بالکل سادہ گودڑی والے کپڑے اور گودڑی والے کپڑے پہن کر پھرتے تھے۔ آپ کو فرمایا کہ بیٹا آپ جائیں فلاں جگہ، کتب کی ضرورت ہے، آپ وہاں جائیں، کتب کا جو مسئلہ سنبھالیں۔ آپ جب وہاں گئے نا تو وہاں نا ایک مسجد کے قریب گئے تو وہاں میرے جیسا ایک مولوی کھڑا تھا، وہ مسجد کی صفائی کر رہا تھا۔ تو بابا ایک سادی طبیعت کے تھے، بالکل سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو بابا وہاں داخل ہونے لگے تو مولوی نے ایسے دھکا دے دیا۔ اور میں کہا بابا جی باہر چلیں، آپ تو مجنو لگ رہے ہیں، مجنو کا کام مسجدوں میں نہیں ہے، باہر چلے جائیں۔ حضرت صابل کلیر ایک برداشت کیا، باہر آ گئے، پھر آپ جانے لگے تو پھر اس نے دھکا دے دیا۔ اب دیکھیے کتب کے درجے میں جب فیض ہوئے نا، اپنی بانجی یعنی کہ اپنے ماموں کی بیٹی کا جو حال کیا، ادھر یعنی کہ یہی بات کی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، تو کہا کہ اللہ کی کوئی بیوی ہوتی ہے، ادھر دھکے کھا رہے ہیں، ابھی خاموش ہیں۔ جناب والا پھر دھکا دیا، آپ باہر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ نا نماز کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا وقت ہوا، یاسر کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے تو پھر لوگوں نے نا آپ کو پکڑ کر دھکا دے دیا سے۔ آپ جب باہر گئے نا، آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ مسجد تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے دھکے دے کر باہر نکالا گیا ہے اور تو سلامت کھڑی ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہوا کہ مسجد گری اور سارے نیچے آ گئے، نیچے نمازی آ گئے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ایسے خوبصورت کپڑے والے نہیں ہوتے، ایسے ہیرے ہوتے ہیں جو ایک گودڑی میں چھپے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ تو جناب والا وہ سارے نیچے آ گئے۔ ایک مائی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ جناب والا اس مسجد کے اندر بابا فرید کا ایک مرید بھی نماز پڑھ رہا تھا، بابا فرید کا ایک مرید بھی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ بھی نیچے آ گیا، میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت صابل کلیر نے نا ایسے مٹی کو ہٹایا، فرمایا تیرے بیٹے کو تو وہی کچھ نہیں ہے، تیرے بیٹے کو تو وہ نکال کر کہا کہ اسے جلدی یہاں سے دور لے جا، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں بڑے نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بظاہر یہ نمازیں پڑھتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر زنا عام ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب اس علاقے پر آنے والا ہے، اس بستی پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم جلدی کرو اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کر کہیں دور چلے جاؤ۔ اور حضرت صابل کلیر وہاں سے نکلے، وہاں سے چلے گئے۔ جناب والا اب آخری جو باتیں ہیں، حضرت صابل کلیر کی جو مزار بنی ہوئی ہے نا، آپ اتنے جلال والے تھے کہ آپ کی نا مزار سے کوئی پرندہ بھی ایسے گزرتا تھا نا، وہ بھی مر کر پھٹکنے لگ جاتا، تڑپنے لگ جاتا۔ تو پھر بزرگوں نے بیٹھ کر ایک صلاح کیا، مشورہ کیا کہ یہ تو پھر کام خراب ہے اگر اس طرح۔ پھر ساروں نے مشورہ کیا کہ ان کے آس پاس نا پانی کو کھڑا کر دیا جائے۔ اب دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، ابھی بندہ ابھی قبر کے اندر ہے، اور قبر بندہ کہتے ہیں کہ اللہ والے مر کر مٹی ہو گئے۔ میں نے کہا مٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت صابل کلیر کا جل و جلال ابھی بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ آپ کی مزار سے اس وقت کوئی پرندہ گزرتا وہ بھی تڑپنے لگ جاتا۔ تو لوگوں نے پھر بزرگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، صلاح کی،
کہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا فرید، جب دوسرے بزرگوں نے کہا کہ ان کے مزار کے آس پاس نا پانی کو کھڑا کیا جائے، جب پانی ہے جو غصے کو ختم کرتا ہے، جناب والا جب پانی کو کھڑا کیا گیا تو پھر کچھ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے کا یہ کمال ہے۔ تو حضرت بابا فرید کی جو طبیعت تھی نا وہ بڑا سادہ طبیعت کے مالک تھے، بڑی سادی طبیعت تھی۔ جناب والا آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مائی آئی، بابا فرید کے بارے میں بھی آتا ہے تو حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو مائی آئی، کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیں مدرسے میں۔ کچھ دنوں کے بعد مائی آئی، دیکھا بیٹا کمزور ہے، کہا کہ بابا جی آپ تو گوشت کھا رہے ہیں، آپ تو گوشت کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کی حالت کیا کر دی ہے؟ بابا فرید نے فرمایا کہ اماں جان جب یہ پڑ جائے گا نا یہ بھی ایسے گوشت کھائے گا، یہ بھی ایسے گوشت کھائے گا۔ کہا کہ نہیں میرے بیٹے کو بھی گوشت کھلائیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہڈیاں پڑی تھیں نا، آپ نے ہاتھ پھیرا نا، مرغی زندہ فرما دی اور فرمایا کہ اماں جان جب یہ اس مرتبے پہ فیض ہوگا، اب آپ کا بیٹا مرغیوں کو زندہ تو نہیں کر سکتا نا، ہم کھاتے بھی ہیں زندہ بھی کرتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، جناب والا آخری بات، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک مائی آئی اور کہتے ہیں کہ جناب والا یہ پانی کی جو بوتل ہے نا اس پہ نا دم کر دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ رواج چلا ہوا ہے، دم کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن بار بار کسی کو تنگ کرنا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ اماں آئی، کہا کہ اسے نا دم کر دیں۔ آپ نے نا پکڑی بوتل پھونک مار دی، آپ نے کہا اماں لے جائیں، دم ہو گیا، دور گئی پھر آ گئی، کہا کہ اس پہ دم کر دے، آپ نے پھر پھونک ماری، کہا کہ اماں لے جائیں، کہا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں دم کر دے، آپ پھونک مارتے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے اور پھونک ماری اور بوتل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرمایا اماں اب راضی ہے، اب دم ہو گیا، لے جا۔ جناب والا اللہ والوں کے پاس جب جائیں ان کی بارگاہ میں صرف عرض کریں، یہ نہیں کہ ان کو تنگ کرے، جب وہ جلال میں آتے ہیں تو پھر ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں، پھر سیدھی کشتی ہو تو اسے الٹ بھی دیتے ہیں۔ جناب والا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور بھی آتا ہے کہ آپ نہ جا رہے تھے تو کشتی کے اندر سوار تھے نا، تو آپ کی جو عادت مبارک تھی، آپ نے سر کے نا بال منڈوا کے رکھتے تھے، گج کروا کے رکھتے تھے، تو ساتھ نا نوجوان جیسے ہمارے جیسے آج نوجوان ہیں نا، یہ ذرا مولویوں کے ساتھ ذرا وہ زیادہ مذاق کرتے ہیں، کیونکہ مولوی ذرا پڑھے کم ہوتے ہیں نا، کالج میں یا یونیورسٹی میں کم پڑھے ہوتے ہیں نا، یہ پھر مولویوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو بابا فرید کشتی پہ سوار تھے تو نوجوان تھے، وہ ایسے دوسری کلاس سے پڑھتے تھے، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بھی جا رہے تھے، تو وہ نا کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوروں کی گٹھلی نکال کر نا بابے کے نا سر پہ مار رہے تھے، بابے کے سر پہ مار رہے تھے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں مریدوں نے آج کی بابا جان یہ تو زیادتی کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو جیسے کیسے راستے بھٹک رہے ہیں، آپ کے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک بزرگ ہے، کہا کہ ان کے لیے بد دعا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ بد دعا، ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا کہ مولا ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے، مولا ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اور فرماتے ہیں کہ کشتی جب جا کر روکی نا، فرمایا کہ سارے بابا فرید کے قدموں میں آ گئے، سارے کہا کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ تم سے غلطی نہیں، تم نے ٹھیک کیا ہے، اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں سیدھا راستہ کیسے ملتا، سیدھا راستہ کیسے ملتا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ 7 لڑکے تھے، 7 نوجوان تھے، اور 7 کے ساتوں اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ولی کامل کی آنکھ میں وہ تاثیر دیکھی، پیر کامل کی آنکھ میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وما علیہ الا البلاغ۔